ہر انسان کے پاس اچھے برے تمام الفاظ کا ذخیرہ ضرور ہوتا ہے، لیکن ان کا مناسب استعمال اسے عقل مندی کے درجوں پر پہنچا دیتا ہے۔ اگر تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے تلاش کرو، اور اگر خود میں پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہی حقیقی تبلیغ ہے۔ زندگی کی بساط ان گنت بکھیرو اور ان کہے نغموں کی ختم ہو جانے والی داستان ہے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رانائی کھو دیتی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسو کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن جانتے ہیں۔ امید کبھی بھی مت چھوڑنا، کیونکہ کل کا دن آج سے ضرور بہتر ہوگا۔ اچھی یادیں آنکھوں میں تب ہی نمی لاتی ہیں جب ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم ان یادوں کو دوبارہ جی نہیں سکتے۔ یا تو اپنا لو یا پھر چھوڑ دو، مگر کبھی کسی کو بھی استعمال مت کرو۔ بے حساب حسرتیں نہ پالیے صاحب، جو ملا ہے اسے سنبھالیے۔ زبان کا بولا تو دنیا سنتی ہے، پر یقین کیجئے دل کا کہا صرف اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اپنے جسم کو معمولی گزر بسر پر قناعت کرنے والا بناؤ، ورنہ یہ تم سے اپنی ضرورت سے زیادہ مال و دولت مانگے گا۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہ صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ جو انسان تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ مجھے بس اتنا امیر ہونا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی ہر خواہش کو پورا کر سکوں۔ جانتے ہو وہ تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ کاش لوگ سمجھ جائیں کہ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ ایک بات یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل میں کوئی مددگار نہیں بھیجتا تو یہ مت سوچو کہ وہ تمہیں مشکل میں تنہا چھوڑ دے گا۔ اس مشکل میں جس میں تمہارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس میں وہ خود تمہاری مدد بن جاتا ہے، تمہاری مشکلات کا حل بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ انسان کی سوچ اور نصیحت وقت وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ اگر چائے کے کپ میں مکھی گر جائے تو چائے پھینک دیتے ہیں، اور اگر دیسی گھی میں مکھی گر جائے تو مکھی نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ کیلکولیٹر ہوتا ہے، ہاتھ ملانے سے پہلے حساب لگا لیتے ہیں کہ اس بندے سے مجھے کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔ کسی بے وقوف کے ساتھ بحث مت کیجیے، وہ آپ کو مٹی اور گارے میں گھسیٹ لے گا، اس کو لت پت ہونے کا مزہ آ رہا ہوگا اور آپ خواہ مخواہ خوار ہو رہے ہوں گے۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ہی ماں بہن کی دی جاتی ہوں؟
میاں بیوی کا رشتہ شیطان کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ نکاح نصف ایمان ہے اور شیطان مسلمان کے ایمان کا سخت دشمن ہے۔ خود میں قابلیت پیدا کیجیے، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کیجیے۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ خط جو میں نے لکھا انسانیت کے نام پر، ڈاکیا ہی مر گیا پتہ پوچھتے پوچھتے۔ نفسیات کے مطابق لڑکیاں اس انسان کو بہت زیادہ پیار کرنے لگتی ہیں جو انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ کسی کی میٹھی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اس کے لیے خاص ہوں گے۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں، پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو۔ ایک زندگی عمل کے لیے بھی نصیب ہو، یہ زندگی تو نیک ارادوں میں کٹ گئی۔ کسی بڑے آدمی کے ساتھ تصویر بنا کے اس سے اپنا تعلق ظاہر کر کے خوش ہونا بھی ذہنی غلامی کی ایک قسم ہے جو کہ آج کل عام ہے۔ صورتاً کچھ بجھے بجھے چہرے، سیرتاً آفتاب ہوتے ہیں۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ حوصلہ ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ جب معاشرے میں ظلم ہو تو دو قسم کے لوگ خاموش رہتے ہیں، ایک خود غرض اور دوسرے بزدل۔ بوجہ مجبوری کمانے کی خاطر گھر سے نکلنے والی خواتین کی اتنی عزت کیجیے کہ انہیں کبھی اپنی مجبوری کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے نہ کرنا پڑے۔ مسلمان کا ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر سمجھتا ہے، مگر کافر ہم کو مسلمان سمجھتا ہے۔ مقصد اس وقت پورا ہو سکتا ہے جب ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق اس میں حصہ لے۔ عدل اور انصاف فقط حشر پر نہیں، موقوف زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔